عباس، اب میں دعوت دیتا ہوں سنگت منصور پویا کو کہ وہ آئیں اور اپنا افسانہ بساط شطرنج پیش کریں۔ افسانہ پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کچھ تاثرات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی 4 دہائیوں پر یا شاید 4 دہائیوں سے زیادہ کی مسلسل محنتوں کے بعد یہ اکیڈمی، یہ سائنٹیفک اکیڈمی ہمارے ہندوستان کی جس مقام پر کھڑی ہے، تو میں اس سائنٹیفک اکیڈمی کی اسٹیج سے افسانہ پیش کروں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے افسانے کا عنوان ہے بساط شطرنج۔ جنگ شروع ہو گئی، جی ہاں، بالآخر بغیر نقارہ بجے جنگ شروع ہو گئی۔ ایک خستہ تن پیادہ اپنی تلوار میان سے نکال کر آگے بڑھا۔ اس کے جسم پر بادشاہوں یا کمانڈروں جیسی زرہ نہیں بلکہ مجبوریوں کی گرد جمی ہوئی تھی۔ اس کے پیروں میں موجود جوتوں کی ایڑیاں میلوں کا پیدل سفر طے کرنے کی وجہ سے گھس چکی تھی، اور اس کے چہرے پر صدیوں کی مشقت کے اثرات واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ اس پیادے کا راستہ روکنے کے لیے مخالف سمت سے بھی ایک وفادار پیادے نے پیش قدمی کی۔ اپنے بادشاہ پر جان نچھاور کرنے کے جذبے سے سرشار وہ اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور سیاہ لشکر کے پیادے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے دونوں کا راستہ مسدود ہو گیا اور دونوں مزید آگے بڑھنے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت مد مقابل دونوں پیادوں کی حالت ذات ایک دوسرے سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ دونوں خستہ حال تھے، دونوں کے سراپے سے بیزاری صاف چھلک رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تنازع، کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن وہ دونوں غلام نہ ہوتے ہوئے بھی غلاموں کی طرح صرف ایک حکم پر اپنی صفوں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کو قتل کرنے روانہ ہو گئے۔ اس پر وہ آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان بس چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا، جو کہ دراصل ان کی زندگی اور موت کا فاصلہ تھا۔ تب شطرنج کی بساط پر مکمل خاموشی طاری ہو گئی، کیونکہ دونوں پیادے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ دونوں کے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو گئے تھے، اس لیے اب دوسرے پیادوں کی قربانی دینے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اور پھر سیاہ لشکر سے ایک اور پیادے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قدم بڑھایا، تو فوراً دوسرے لشکر سے بھی خونخوار آنکھوں والا ایک اور پیادہ سامنے آیا۔ سیاہ لشکر کے دائیں جانب کھڑے ایک جوان کی نظر اس منظر پر پڑی۔ وہ حیرانگی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے میدان میں دونوں لشکر کے 4 پیادے ایک دوسرے کو کاٹ ڈالنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کی ننگی اور بے رحم تلواریں نہ جانے کب سے اپنے ہم جنسوں کے خون کے پیاسی تھی، اور نہ جانے کب تلک پیاسی ہی رہے گی۔ وہ جوان حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس لمحے سفید و سیاہ لشکر کے دو پیادوں پر سب کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ سب کو یہ انتظار تھا کہ کب ان کی چمکتی ہوئی تلواریں خون سے سرخ ہو جائیں۔ انہیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے درمیان صرف ایک رنگ کا ہی فرق تھا، وگرنہ ان چاروں کے چہروں پر ایک سی تکن تھی۔ ان سب کے ہاتھ ایک جیسے کھرکھرے تھے اور ان کی نظریں ایک جیسی خالی تھی۔ یہ سب دیکھ کر نوجوان کو یہ بات بھی فوراً سمجھ آ گئی کہ جنگ کے نتیجے میں جانبین کے مرنے والوں کے چہرے بھی ایک جیسے ہوں گے۔ وہ ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے اور کافی دیر اپنے خیالوں کی دنیا میں گم رہنے کے بعد اپنے پہلو میں کھڑے ساتھی سے دریافت کیا، کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے
کہ دونوں لشکر کے پیادے ایک جیسے مفلوق الحال ہیں؟ مطلب ساتھی نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اسے میدان پر نظر رکھنے کی تاکید کی۔ نہ جانے کب ہماری باری آئے اور ہمیں آگے جانا پڑے، اس لیے دشمن اور دشمن کی تلوار پر نظر رکھو۔ یہ سن کر جوان تو کسی نہ کسی طرح خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں جنم لینے والا سوال خاموش نہیں ہوا، بلکہ ایک چیخ، ایک پکار کی مانند اس کے پورے تن بدن میں سرایت کر گئی۔ وہ سوال اس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ کر اسے بے قرار کر بیٹھا تھا۔ جبکہ دوسری جانب جنگ چلتی رہی اور دھیرے دھیرے اپنی اصل خونریزی تک پہنچ گئی۔ دونوں طرف کے پیادے گرنا شروع ہو گئے، گھوڑے بڑی تیزی سے جستے لگا لگا کر مخالف کی سپاہ کو کاٹ پھینک رہے تھے۔ بدمست ہاتھی بھی کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پے در پہ حملے کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت بساط پر کوہرام مچا تھا اور یہ المیاں دونوں لشکر میں بیک وقت چل رہا ہو، جسے نوجوان لاہور دیکھ رہا تھا۔ وہ نفرت بھری نظروں سے شطرنج کی اس بساط اور اس بساط پر بنائے گئے سفید و سیاہ خانوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر سفید و سیاہ لشکر کے باقی ماندہ مجبور و مظلوم پیادوں کے بے بس چہروں کو دیکھا تو بے ساختہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر بساط پر موجود رنگوں کو بدل دیا جائے تو کیا مقدر بھی تبدیل ہو جائے گا؟ کیا اس بساط پر لڑتے ہوئے سفید پیادہ کبھی وزیر بن سکے گا؟ کیا سیاہ پیادہ اپنے بادشاہ کی جگہ لے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں۔ تو پھر یہ جنگ کیسی؟ یہ کس کی جنگ ہے؟ جوان نے اگلے ہی پر اپنے سامنے کھڑے مخالف لشکر کے پیادے کو آواز دے کر مخاطب کیا۔ اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی۔ ڈرو نہیں، بس یہ بتاؤ کہ تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ میں ایک سپاہی ہوں اور اس لیے لڑتا ہوں کہ مجھے حکم ملا ہے۔ تو کیا یہ تمہاری اپنی جنگ ہے؟ جوان نے پھر ایک سوال ڈال دیا، جسے سن کر وہ پیادہ حیران رہ گیا۔ اس سے کوئی جواب بن نہیں پایا، اس لیے خاموش رہ کر بس سوچتا رہ گیا۔ وہ دونوں دیر تلک بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ پھر دھیرے دھیرے اسے شاید یہ بات سمجھ آنے لگی کہ ان کے درمیان موجود نفرت دراصل ان کے درمیان موجود فاصلے کی وجہ سے جو کسی اور نے اپنی حکمرانی کے لیے ان کے درمیان پیدا کیے تھے۔ وہ سوال آہستہ آہستہ دونوں لشکر میں پھیلنے لگا، ایک صف، پھر دوسری صف، اور پھر پورے میدان میں دونوں جانب کے پیادے خود سے اور ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھنے لگے کہ جنگوں میں ہم ہی کیوں مرتے ہیں؟ ہماری جان کی قیمت سب سے کم کیوں ہے؟ اگر ہم پیادوں کے زخم ایک جیسے ہیں، اگر ہماری قسمت ایک جیسی ہے، ہماری بھوک پیاس مسئلے سب ایک جیسے ہیں، تو پھر ہمارا دشمن بھی ایک ہے جسے ہم جان نہیں پا رہے۔ یہ سوال تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ثابت ہوا اور بساط پر موجود دونوں بادشاہوں کو بے چین کر گیا۔ وزیر پریشان ہو گئے، گھوڑے اور ہاتھیوں کے دلوں میں بھی پہلے جیسا جوش و جذبہ نہیں رہا، کیونکہ اس بساط کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ پیادے جان فدا کرنے سے پہلے اس قربانی کی وجہ پر سوچنے لگے تھے۔ یہ امر بالادست طبقوں کے مفادات کے مکمل منافی تھا، اس لیے حملہ کرنے کا نعرہ بجایا گیا تاکہ پیادے اپنی بنیادی مسائل کے بجائے جنگ پر ہی توجہ مرکوز رکھے۔ لیکن اجتماعی سوچ بدل رہا تھا، یہ شاید بدل چکا تھا، اس لیے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ دونوں لشکر کے پیادے اپنے مشترکہ مفادات کے لیے ساکت کھڑے رہے۔ وہ بس ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہے کہ جیسے برسوں بعد انہیں اپنی منزل نظر آئی۔ ادھر بادشاہوں نے حملے کا حکم دہرایا، مگر پیادے بدستور کھڑے رہے۔ وزیر آگے بڑھ کر دھمکانے لگے، لیکن یہ فعل بھی بے سود ثابت ہوا، کیونکہ مظلوم قوتوں نے سنی انسنی کر دی تھی۔ اس پل شطرنج کی بساط پر موجود کمزور ترین موروں نے یہ حقیقت جان لی تھی کہ اصل جنگ سیاہ و سفید لشکروں کے درمیان نہیں ہے۔ اس دن پیادوں نے پہلی دفعہ خانوں کی رنگت سے نظریں ہٹا کر
शतरंज की उस बिसात की साख पर गौर करना शुरू किया। उन्हें यह एहसास होने लगा कि स्याह और सफ़ेद खाने एक दूसरे के मुकाबिल ज़रूर हैं, लेकिन इन तमाम खानों की बुनियाद यानी उस बिसात की लकड़ी एक ही है। वो पहली बार और देर तक इन हाथों को देखते रहे जो ऊपर से मोहरों को हरकत देते थे। उन पर वाज़ेह हुआ कि इन रंगों की दुश्मनी इतनी पुरानी नहीं है जितनी के ऊपर और नीचे का तज़ाद है। उस वक्त वहाँ तबके रंगों पर गालिब आ गए। प्यादों ने अपने दुश्मन सरहद के पार नहीं बल्कि अपने सरों पर मुसल्लत शुदा निज़ाम में पहचान लिया। और जब महकूम तबका अपने दुश्मन को पहचान दे तो फिर जंग सिर्फ मैदानों में ही नहीं बल्कि तारीख के धारे में लड़ी जाती है। शुक्रिया। संगत मंजूर पोया का अफसाना वसात शतरंज